شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بے حد رحم والا ہے۔ ہم عنقریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ ہم نے کفار مکہ کو اس طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ صبح سویرے ضرور اس کا پھل توڑ لیں گے، اور انہوں نے کوئی استثناء نہیں کیا تھا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ پھر راتوں رات جب کہ وہ لوگ ابھی سوئے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت چکر لگا گئی، تو وہ باغ کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو گیا۔ بس انہوں نے صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تم نے پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلو۔ تو وہ اس حال میں چل پڑے کہ چپ کے ایک دوسرے سے کہتے جاتے تھے کہ خبردار، آج تمہارے پاس اس باغ میں کوئی مسکین نہ آنے پائے۔ وہ مسکین کو کچھ نہ دینے پر قادر سمجھ کر نکلے، اور جب باغ کو برباد دیکھا تو کہا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہو گئے ہیں۔ جو ان میں سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ خدا کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تب انہوں نے کہا کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم لعنت ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے وائے ہو ہم پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے بہتر باغ عطا کر دے۔ ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت اور آسائش کے باغات ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی مانند کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو؟